مجھے لگا تھا میں اب ساری زندگی نہیں چل سکوں گی صحیح سے. مجھے لگا تھا کہ اب مجھے سہارے کی ضرورت پڑتی رہے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے میں اب بہت ٹھیک ہو گئی ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی الحمدللہ اب کافی بہتر ہو گئی ہوں. ہوا کچھ یوں تھا کہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے میں اپنے گھر سے نیچے جائی تھی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کچھ لینے کے لیے، اور میرا پاؤں مڑا اور مجھے لگا موچ آئی ہے. لیکن وہ موچ نہیں تھی، وہ فریکچر تھا. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی بتانے لگی ہوں کہ میں کہاں غائب تھی، کیوں غائب تھی، اور اب میں کیسی ہوں، اور کیا اب میں اپلوڈ کروں گی کہ نہیں کروں گی. پاؤں میں بہت زبردست قسم کے میرے فریکچر ہو گیا تھا، لیکن شروع کے جیسے ہی جب میرا پاؤں مڑا تو ہمیں عموماً یہی فیل ہوتا ہے کہ شاید موچ آ گئی ہے. میں بھی اوپر گھر میں واپس آئی تو مجھے کافی سویلنگ ہو رہی تھی پاؤں میں، جیسے عموماً موچ میں ہوتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا نیلا بھی ہونے لگا تھا پاؤں امیڈیٹلی. اور پھر جب میرے ہسبینڈ آئے تو ان کو میں نے بتایا، انہوں نے بھی کہا کہ موچ آئی ہوگی. اور لیکن درد مجھے بہت زیادہ ہو رہا تھا، اتنا درد ہو رہا تھا کہ میرے آنسو نکل آئے تھے. حالانکہ میں کافی ٹف ہوں، لیکن پھر بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے. اور بہرحال پھر میں نے 2 دن تک اس کو وہی مساج کیا، نیم گرم پانی میں، نمک والے پانی میں ڈالا، تھوڑا سا اس کو کور کر کے رکھا، آئسنگ کی، تھوڑا سا وارم بھی کیا. لیکن سویلنگ بڑھتی جا رہی تھی. آخری تیسرے دن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو تمہیں ایکس رے کروا لیتے. اور پھر جب ایکس رے کیا تو فائنلی پتہ چلا کہ یہاں کی تو میری ہڈی میں فریکچر آ چکا ہے. اچھا خاصا کریک تھا، اور بہت زیادہ سویلنگ بھی ہو رہی تھی. تو پھر ڈاکٹر کے پاس جب دیکھا ڈاکٹر نے ایکس رے کے بعد، تو اس نے کہا اس کو تو آپ کو لگانا پڑے گا پورا جو پلاسٹر ہوتا ہے، آپ کو لگانا پڑے گا پلاسٹر. اور میں اسی سے اوائڈ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ پلاسٹر لگانے کا مطلب ہے کہ آپ بس بیٹھے رہیں، اور میں بیٹھنے والی ہوں نہیں. مجھے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، جاب بھی، اور پھر ظاہر گھر میں بھی بچے، گھر. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ گھر پہ آرام سے بیٹھ جائیں. اور میں بیٹھنا چاہتی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں جب بخار بھی ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چلتی پھرتی رہوں جتنا ہو سکتا ہے، انلیس بہت زیادہ انسان کے اندر ویکنس ہو جائے. کیونکہ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ بیٹھ ہی جاتے ہیں. تو اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ بھی نا پہلے جب تک موچ میں سمجھ رہی تھی، پلاسٹر نہیں لگا تھا، تب بھی میں سارے کام کر رہی تھی ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے. لیکن جب مجھے پلاسٹر لگا، اور میں نے بھی ریئلائز کیا، میرے ہسبینڈ نے بھی ریئلائز کیا، ڈاکٹر نے بھی کہا کہ اس پہ زیادہ زور نہ دے، جب ضرورت ہو صرف تب چلے، تب مجھے ہوا کہ نہیں، تھوڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کچھ دن تک تو میں ایسے ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے چلتی رہی. لیکن پھر فائنلی پھر جا کے میری بہن نے میرے لیے ریک لے لیا تھا، جو واکر کی جسے کہتے ہیں. اس کی ہیلپ سے میں نے چلنا شروع کیا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جو آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، جو آپ خود چل رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت ہمیں دی ہے نا. آپ یقین کریں، اس ڈیوریشن میں مجھے اندازہ ہوا کہ اپنی ٹانگیں، اپنے پاؤں کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ویسے تو ہمارا پورا جسم بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو قدر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے ویلیو کا، کہ ہمارا جسم ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور کسی کی محتاجی کتنی بری چیز ہے. حالانکہ ہسبینڈ میرے بہت بیچارے خیال رکھ رہے تھے. ظاہر ہے صبح بچوں کا اسکول ہوتا ہے، ان کا ناشتہ، لنچ باکس، پھر ہسبینڈ کا میرے ان کا بھی ناشتہ، ان کا بھی لنچ باکس، پھر اس کے بعد اپنی گھر کی چیزیں، کھانا بنانا. ظاہر ہے ایک دن نہیں ہوگا، 2 دن نہیں ہوگا، کتنے دن آپ باہر سے کھانا منگا سکتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتے بہت اچھے دیے ہیں. میری بہن چھوٹی، اس نے بنا بنا کے مجھے کھانا بھیجا پورا تقریباً 1 مہینہ ڈنر. اور صرف یہ نہیں کہ صرف کھانا، ساتھ میں سیلیڈ، رائتا، آئی مین ایوری تھنگ، جتنا وہ کر سکتی تھی اس نے وہ کیا. اور اس سے اتنا مجھے ریلیف ملا. لیکن مجھے آنیسٹلی، اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں، مجھے اچھا بالکل نہیں لگ رہا تھا. مجھے تھوڑی سی انزائٹی بھی ہونے لگی تھی، اور مجھے تھوڑا سا 10 دن کے بعد مجھے فیل ہونے لگا تھا کہ یار کیا کبھی میں چل پاؤں گی دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ. کیونکہ پاؤں کی ہڈی کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ہمارے پیروں میں پانی زیادہ ہوتا ہے، تو بہت ٹائم لیتا ہے دوبارہ سے فریکچر بننے میں. تو مجھے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں. پھر میرے گھر پہ جو میڈ آتی ہے کام کرنے، وہ اس نے مجھے ڈرا دی کہ باجی اب تو آپ ساری زندگی صحیح سے نہیں چل پائیں گی، ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے چلیں گی. تو مجھے اور پریشانی. ویسے میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آتی، نہ میں سنتی ہوں، لیکن مجھے ظاہر ہے اس ٹائم پہ جب آپ
کا جسم صحیح نہیں ہو اور کوئی آپ کو ایسی باتیں کر رہا ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کیا کہیں یہ صحیح تو نہیں بول رہی. تو بہرحال میں چل تو رہی تھی لیکن ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے واکر کی ہیلپ سے. اور پھر اس کے بعد میں پہلے واک بھی کرتی تھی، ظاہر ہے سب سے پہلے ایکسرسائز کرتی تھی، واک کرتی تھی ڈیلی بیسس پہ. لیکن اب وہ رک گیا تھا تو مجھے بہت زیادہ ان ایزی فیل ہو رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ آہستہ 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 1 ڈیڑھ مہینہ، اور یہ سب ٹائم ڈیوریشن میں 1 ڈیڑھ مہینے میں نہ تو میں آفس گئی کام کرنے، اس کے علاوہ جو ولاگز وغیرہ بنا رہی تھی میں نے وہ بھی چھوڑ دیے تھے. کیونکہ ظاہر ہے ولاگز کے لیے کچن میں جانا، کیمرے کو ادھر ادھر کرنا، چلنا پھرنا، یہ بہت زیادہ آپ کو انرجی اور سب چاہیے ہوتا ہے، جسم میں طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو دوائیاں تو میں کھا رہی تھی، ملٹی وائٹامن بھی ڈاکٹر نے دی، بونز کی، کیلشیم کی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کام کرنے کے لیے، ولاگنگ کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، انرجی چاہیے ہوتی ہے. اور ظاہر ہے آپ کو چلنا پڑتا ہے، جب پاؤں ہی ٹھیک نہیں ہو، آپ چل ہی نہیں سک رہے ہو تو کون سی ولاگنگ، کہاں کی ولاگنگ. میں تو کھانا ہی نہیں پکا پا رہی تھی تھوڑی دیر، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ کا ایک بھی پاؤں مطلب ہرٹ ہو نا، چاہے رائٹ ہو چاہے لیفٹ ہو، تو آپ اپنی باڈی کا سارا ویٹ دوسری پاؤں پہ ڈال دیتے ہیں، دوسری ٹانگ پہ ڈال دیتے ہیں. اور میرے رائٹ فٹ میں ایک کریک آیا ہوا تھا، فریکچر. تو میرا سارا جو وزن جو میں کھڑی ہوتی تھی وہ میں لیفٹ پہ ڈال رہی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میرے لیفٹ ٹانگ میں درد شروع ہو گیا تھا. میرے ظاہر لیفٹ گھٹنے پہ زور آ رہا تھا، لیفٹ پاؤں پہ زور آ رہا تھا، لیفٹ ہپ پہ پورا زور آ رہا تھا، لیفٹ شولڈر پہ میرے زور آ رہا تھا، کیونکہ میں اس کو دبا دبا کے چل رہی تھی. تو بہرحال ایسا لگ رہا تھا کہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 20 22 دن کے بعد ڈاکٹر کو جا کے دکھایا. اس نے پلاسٹر، پہلے ایکس رے کیا، ایکس رے میں ہڈی کافی حد تک فکس ہو گئی تھی. تو پھر اس کے بعد اس نے پلاسٹر ریموو کیا اور کہا ابھی آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، 15 20 دن اور زیادہ مطلب کام شام نہ کریں، جو ضروری ہے صرف وہی کریں. لیکن میں کہاں رکنے والی تھی. میں نے تو سب سے پہلے اپنی بہن سے کہا کہ بس اب میں خود پکاؤں گی. اور میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ اب بس اب آپ آرام کریں، بہت آپ نے کر لیا، اب میں خود کروں گی. اسی دوران میری بیٹی کی برتھ ڈے بھی آئی، اس میں نے گیسٹ کو بھی دیکھا، اس میں نے سب چیزیں بھی بنائی، کیک بھی میں نے بنائی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ بھی میں نے کیک بنایا، سارا کھانا وانا بھی میں نے بنایا. اور اس کے علاوہ پھر ہم باہر بھی گئے، کہ مجھے گھر میں تقریباً 1 مہینہ صرف ڈاکٹر کے پاس جا کے واپس گھر اوپر سیدھا. تو مجھے 1 مہینے سے ایسے انزائٹی ہو رہی تھی کہ میں نکلوں باہر، کیونکہ میں روز باہر نکلنے والی خاتون ہوں. اور گھر میں بیٹھ کے مجھے عجیب سا ہونے لگا تھا. تو گھر حالانکہ مجھے پسند ہے بیٹھنا، لیکن جب آپ کو تھوڑا مسئلہ ہو نا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں نکل سکتے تو اور دل کرتا ہے باہر نکلنے کا. تو ابھی تک میں ڈرائیونگ تو ابھی بھی نہیں کر رہی، حالانکہ ابھی تو تقریباً 2 مہینے ہونے والے. لیکن یہ ہے کہ پھر میں باہر نکلی، اپنے لاس کے گھر گئی، پھر ہم نے کہیں باہر بریک فاسٹ بھی کیا. اور اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں. بس ڈرائیونگ ابھی انشاءاللہ 1 2 دن میں سٹارٹ کروں گی. پلان تو ہے میرا، آگے اللہ کی مرضی. امید کرتی ہوں آپ کو آج میرا جو لائف اپڈیٹ ہے وہ اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.